الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد تو ہم نے توحید کی 3 قسمیں پڑھی تھیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ تو توحید ربوبیت اور الوہیت ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ توحید اسماء و صفات کی بھی کئی تعریفات ہیں، سب نے الگ الگ نے کی ہیں۔ تو ان تعریفات کا میں نے خلاصہ یہ نکالا ہے کہ توحید اسماء و صفات کی جب ہم تعریف کریں تو اس طرح سے تعریف کریں کہ اس کے اندر 2 چیزیں لازمی ہونی چاہیے۔ ایک چیز یہ کہ الاثبات ما اثبت اللہ عز وجل لنفسہ فی کتابہ او ما اثبتہ رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی احادیثہ، یعنی ہم اس چیز کا اثبات کریں جس چیز کا اثبات اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں، اپنی کتاب میں اپنے لیے کیا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنے آپ کے لیے اسماء و صفات ثابت کیے ہیں۔ الاثبات ما اثبت اللہ عز وجل لنفسہ فی کتابہ من الاسماء الحسنى و صفات العلیٰ، یعنی اسماء حسنہ و صفات علیٰ میں سے جو اللہ نے خود اپنے لیے اپنی کتاب میں یعنی قرآن میں ثابت کیا، ہم اس کو ثابت کریں۔ او ما اثبتہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی احادیثہ، یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے لیے اسماء و صفات ثابت کیے ہیں من الاسماء الحسنى و صفات العلیٰ، ہم ان کو ثابت کریں من غیر تحریف، اس میں تحریف نہ کریں، اس میں تعطیل نہ کریں۔ من غیر تحریف و تعطیل و تخفیض و تمثیل و تکییف و تشبیہ، یہ کیا چیزیں ہیں یہ آگے چل کر ہم پڑھنے والے ہیں ابھی۔ یعنی ان اسماء و صفات کو ثابت کریں تو اس کے اندر تحریف، تعطیل، تفویض، تکییف، تمثیل، تشبیہ نہ کریں۔ تو یہ پہلی چیز ہے تعریف کے اندر، یہ پہلی چیز ہے، اس کے بغیر اسماء و صفات سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ دوسری چیز النفی ما نفی اللہ عز وجل عن نفسہ، النفی ما نفی اللہ عز وجل عن نفسہ فی کتابہ، اور اس چیز کی نفی کریں جس کی نفی اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں اپنے لیے کی ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ کو موت نہیں آتی، اللہ کو نیند نہیں آتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ٹھیک ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں۔ یعنی جس چیز کی نفی اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنے آپ سے کی کہ یہ میرے اسماء نہیں، یہ میری صفات نہیں ہے، مثلا لم یلد ولم یولد، تولید اللہ کی صفت نہیں ہے، تخلیق ہے، تو ہم بھی نفی کریں۔ نفی ما نفی اللہ عز وجل عن نفسہ او نفاہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی احادیثہ، یا پھر اللہ نے نفی تو نہیں کی لیکن اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی ہے اللہ سے کہ یہ اللہ رب العزت کی صفات نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے اسماء نہیں ہیں۔ تو جب ہم نفی کرتے ہیں تو نفی کرنے کے ساتھ ساتھ ہم مع اعتقاد کمال ضدہا،
جب ہم نفی کریں تو نفی کرتے وقت صرف نفی نہیں کرتے بلکہ اس کے ضد میں ایک کمال کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ مثلا اللہ ظلم نہیں کرتا، وما ربک بظلام للعبید، کہ اللہ ظلم نہیں کرتا۔ تو اللہ ظلم کیوں نہیں کرتا؟ صرف یہی بات نہیں کرتے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، اتنا کافی نہیں ہے۔ اللہ نے نفی کی نا قرآن میں کہ میں ظلم نہیں کرتا، ہم نے بھی کہنے ہیں کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، چونکہ اللہ نے نفی کی تو ہم نے بھی ثابت کرنا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک عقیدہ رکھنا ہے، وہ عقیدہ کیا کہ اس کے ضد میں ایک کمال مطلق کا عقیدہ رکھنا ہے، مع اعتقاد کمال ضدھا، کہ اللہ ظلم کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ عدل کرنے والا ہے، اللہ عدل کرنے والا ہے، اس لیے ظلم نہیں کرتا۔ مثلا اللہ کو موت نہیں آتی، ہم نے عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ اللہ کو موت نہیں آتی، تو کیوں یہ عقیدہ رکھیں گے؟ اس لیے کہ کمال حیات کی وجہ سے۔ ہماری حیات کیا ہے؟ نیند آتی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اللہ کی حیات ایسی نہیں ہے مخلوق کی طرح، اس کو نیند نہیں آتی کمال حیات کی وجہ سے، بسبب کمال الحیات ولا ینام ولا ينبغي له ان ینام۔ ٹھیک ہے، تو دو چیزیں اسماء و صفات کی بے شمار تعریفات ہیں، میں نے ان کا نچوڑ اور خلاصہ عربی زبان میں لکھا ہے یہاں۔ ہوا اثبات ما اثبت اللہ عز وجل لنفسہ فی کتابہ من الاسماء الحسنى وصفات العلیٰ، او ما اثبتہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کلامہ من الاسماء الحسنى وصفات العلیٰ من غیر تعطیل و تحریف و تفویض و تکویف و تمثیل و تشبیہ و حلول۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی بات سمجھ آ گئی۔ دوسری بات یہ کہ نفی و نفی ما نفی اللہ عز وجل عن نفسہ فی کتابہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی کلامہ، کہ اللہ نے نفی کی اب قرآن میں یا اس کے رسول نے نفی کی، ما اعتقاد کمال ضدھا، اس کے ضد میں ایک کمال کا عقیدہ رکھتے ہوئے، چونکہ صرف نفی اللہ کی ذات سے کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے جب تک کہ ہم اس کے ضد میں ایک کمال ثابت نہ کریں۔ تو اس تعریف کے بعد ہم نے وہ چیزیں پڑھنی ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ثابت کریں گے تو اس میں سے ہم کچھ کام نہیں کریں گے، ایک تحریف نہیں کریں گے، تعطیل نہیں کریں گے، تفویض نہیں کریں گے۔ تو یہ چیزیں اسی طرح ضروری ہیں کہ جب ہم توحید کو سمجھیں تو یہ بھی پتہ ہو کہ شرک نہیں کریں گے، جب ہم کہیں ہم اسلام لائیں تو کفر نہیں کریں گے، چونکہ جب ہم توحید کو سمجھیں اس پر عمل کریں تو وہ چیزیں جو اس کے ضد میں ہیں ان کو بھی پہچانیں تاکہ وہ کام نہ کریں، شرک سے بچیں، شرک اکبر اصغر سے، کفر اکبر اصغر سے، نفاق اکبر اصغر سے بچیں۔ اسی طرح جب ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ثابت کریں، جو چیز اس کے ضد میں ہے اس سے بھی بچیں، کہ اس کے اندر تحریف نہ کریں، اس کے اندر تعطیل نہ کریں، تفویض نہ کریں، اس کے اندر تمثیل تکییف نہ کریں، تشبیہ حلول یہ نہ کریں، تاکہ ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو آج ہم تحریف کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ تو تحریف کیا ہے؟ سب سے پہلے ما معنی تحریف؟ تحریف کیا ہے؟ تو اس کا جواب لغتاً تحریف تغییر و تبدیل، تغییر و تبدیل، کسی چیز کو چینج کرنا، تبدیل کرنا۔ اصطلاحاً صرف لفظ عن ظاہرہ بدون دلیل۔ اصطلاحاً کیا ہوتا ہے تحریف کو؟ کہ صرف لفظ عن ظاہرہ بدون دلیل، کسی چیز کو اس کے ظاہر سے ہٹا دینا بغیر دلیل کے، کسی چیز کو اس کے ظاہر سے ہٹا دینا، کسی اور معنی میں کی طرف لے کے چلے جانا بغیر دلیل کے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں اصطلاحاً یا شرعاً یا اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنى اور صفات العلیٰ میں تحریف کی تعریف کیا ہے؟ تو اس کی تعریف یہ ہے کہ تغییر ما اثبت اللہ عز وجل لنفسہ من الاسماء الحسنى وصفات العلیٰ۔ تو اس کی تعریف کیا ہے؟ التغییر والتبدیل ما اثبت اللہ عز وجل لنفسہ فی کتابہ اور رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی کلامہ من الاسماء الحسنى وصفات العلیٰ، کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں
یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہم تغیر کریں، تبدیلی کریں، جو اللہ نے قرآن میں یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام یا اس کی صفات رکھے، ہم اس کے اندر تبدیلی کے لے کر آئیں بغیر دلیل کے۔ پھر یہ تحریف دو طرح کی ہے، لفظی اور معنوی۔ لفظی اور معنوی۔ لفظی یہ ہوتی ہے کہ آپ الفاظ تبدیل کریں، الفاظ کا تبدیل کرنا۔ معنوی یہ ہے کہ آپ معنی تبدیل کریں بغیر دلیل کے۔ تحریف لفظی کیا ہے کہ الفاظ تبدیل کریں، جیسے یہ تفسیر لفظی یا پھر جاہل سے ہوتی ہے یا پھر عالم سے ہوتی ہے۔ لفظی تغییر یا جاہل سے ہوتی ہے یا عالم سے ہوتی ہے۔ جاہل سے ہونا جیسے وہ الحمدللہ پڑھنے کے بجائے الحمدللہ پڑھتا ہے، الحمدللہ صراط الذین انعمت علیہم، انعمت بدلا ماذا یقول انعمت، انعمت پڑھنے کے بجائے انعمتو کہتا ہے۔ وہ جاہل ہے، پڑھتا ہے۔ ہم اس کو سکھائیں گے، اس کو سمجھائیں گے کہ بھائی صحیح ایسے ہے، تم غلط پڑھ رہے ہو۔ اگر وہ سیکھنا چاہتا ہے اس کو سمجھائیں گے، لیکن اگر کہتا ہے میں سیکھتا ہی نہیں ہوں تو اس کا موضوع الگ ہے۔ ایک یہ ہے کہ عالم ہے لیکن غلطی سے اس کے منہ سے نکل گیا، جسے تراویح پڑھاتے پڑھاتے وہ غلط قرآن نماز پڑھا رہا ہے لیکن غلطی سے اس کے منہ سے کچھ نکل جاتا ہے، تو ہم اس کو بھی سمجھائیں گے۔ تو جاہل اگر کرتا ہے، غلطی سے کرتا ہے تو لا شیء علیہ، اس کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ جاہل ایسا کہ سیکھنا ہی نہیں چاہتا، شہر میں رہتا ہے، قریب مدرسہ ہے، بوڑھا ہو رہا ہے، قرآن نہیں پڑھتا، لوگ بلاتے ہیں آؤ سکھاتے ہیں کہ آؤ بھائی پڑھ لو، درسے کھلے ہوئے، اعلانات نہیں آتا، تو یہ گنہگار ہے۔ یہ نہ سمجھے میں بری ذمہ ہوں چونکہ جاہل ہوں۔ کیوں جاہل ہے؟ کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ تمہیں پڑھنا چاہیے، فرض ہے تمہارے اوپر۔ لیکن ایسی جگہ کسی جنگل میں رہتا ہے جہاں اسباب نہیں ہیں، تو اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اسباب موجود ہے، مسجد موجود ہے، قاری موجود ہے، لوگ موجود ہیں، ٹائم ہے اس کے پاس ہے، اور خود ایسے مستی میں لاپرواہ غافلون کے تحت کرتا ہے تو پھر اس کو معافی نہیں ہے۔ تو یہ تحریف لفظی ہے۔ اگر کوئی شخص تحریف لفظی کرتا ہے جان بوجھ کر، اللہ کے اسماء میں، صفات میں، قرآن میں، احادیث میں جان بوجھ کر کرتا ہے، یہ شخص اسلام سے خارج ہے، قد خرج عن الاسلام، کافر ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی آیات میں تحریف کرتا ہے، اسماء میں، صفات میں یا احکام میں الفاظ تبدیل کرتا ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، تبدیل کرتا ہے، تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ تو اس لیے تحریف لفظی سے ہم نے بچنا ہے۔ تو جہالت بھی کسی حد تک قبول ہوتی ہے، ہاں غلطی قبول ہوتی ہے، انسان پڑھنا کچھ چاہتا ہے تو غلطی سے کچھ نکل گیا، یا بعض لوگ پڑھنا تو چاہتے ہیں تجویز سے لیکن ان کے زبان پہ ہی نہیں چڑھتا، بعض الفاظ پہ ان کی قدرت ہی نہیں ہوتی۔ اللہ نے ان کی تخلیق ہی کچھ اس طرح کی ہے، وہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ لہ اجران، ان کے لیے 2 اجر ہیں۔ تو یہ تحریف لفظی ہے۔ تحریف معنوی کیا ہے کہ وہ الفاظ نہیں بدلتا، الفاظ نہیں بدلتا بلکہ معنی بدلتا ہے۔ وہ تغییر المعنی الاسماء والصفات بدون دلیل النقلی والذی وقع فیہ کثیر من الناس، مثلا الوجه والیدین، استوى، ما معنى استوى؟ يقولون استولى. ما معنى يدين؟ النعمة. ما معنى وجه؟ يقولون مراد من الوجه صواب او ذات. بھائی ما الدلیل عندکم؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، ہیں اللہ اپنے لیے اپنا چہرہ ثابت کرتا ہے، بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں۔ اے شیطان کیوں نہیں سجدہ کیا جس کو میں نے 2 ہاتھوں سے پیدا کیا؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اپنے قرآن میں 2 ہاتھ ثابت کیے، استوا ثابت کیا، چہرہ ثابت کیا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، الرحمن علی العرش استوا، اللہ آئے گا۔ تم کہتے ہو جو کہ اللہ آتا ہے یہ کفر ہے، اس کے مطلب ہے کہ اللہ کی نعمتیں آئیں گی، یہ کہتے ہو، تو تمہارے پاس کیا قرآن و سنت سے دلیل ہے
کہ اس کا معنی تبدیل کر رہے ہو. استوا کی جگہ استولا، چہرے کی جگہ تم کیا کہتے ہو کہ ثواب، جا کی جگہ یہ اللہ کی نعمتیں آئیں گی. کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں. تو یہ تحریف ہے، یہ کفر ہے. کوئی دلیل نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے. تو اس لیے جو ہے اس تحریف سے لفظی ہو یا معنوی ہو تو اس سے ہم نے بچنا ہے. ما حکم التحریف المانوی، مانوی تحریف کا کیا حکم ہے؟ جو جان بوجھ کر کرتا ہے، جو جان بوجھ کر کرتا ہے. تو اس کی آپ دو صورتیں بنا لیں. دو صورتیں، ایک یہ کہ ہم دیکھتے ہیں جو وہ تبدیل کر رہا ہے، چلو قرآن و سنت سے اس کے پاس دلیل نہیں ہے، کیا کوئی لغوی دلیل ہے اس کے پاس؟ لغت سے دلیل ہے. حل و مصوغ من اللغہ، جیسے ید کا معنی عربی زبان میں ید ہے اور قوہ بھی ہے، نعمہ بھی ہے، یہ دونوں اس کے معنی موجود ہیں. یہ اس کے پاس ایک دلیل ہے. جب اس کے پاس کوئی لغوی دلیل موجود ہے تو ہم اس کی تکفیر نہیں کریں گے، بلکہ اس کو سمجھائیں گے. سمجھنے کے بعد نہیں سمجھتا تو پھر اس کی تکفیر ہوگی. لیکن اگر اس کے پاس کوئی لغوی دلیل نہیں اور وہ خامخواہ دلیل نکال رہا ہے، جیسے تجری بے آیوننا، تو وہ بے آیوننا کی جگہ کرتا ہے بے اراضینا. ٹھیک ہے، وہ کشتی جو چلتی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے، اللہ کہتا ہے اس کا مطلب اللہ کی دو آنکھیں ہیں، جیسے اس کو زیب دیتا ہے. دجال آئے گا، دعویٰ کرے گا میں الہ ہوں، تو اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا وہ الہ نہیں، کیونکہ اس کی ایک آنکھ کیا ہے؟ وہ باہر نکلی ہوگی، وہ کانا ہوگا. وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، تمہارا رب آور نہیں ہے، اس کی دو آنکھیں ہیں. تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تجری بے آیوننا، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی، ہم دیکھ رہے تھے. اور وہ کہتا ہے تجری بے اراضینا. اب آیون کا معنی لغت کے اندر اراضی نہیں ہے، زمین نہیں ہے. اگر کوئی اس طرح کی تعویل کرتا ہے، اس طرح کی کوئی کہتا ہے کہ لغت ایسی لغت میں کوئی چیز نہیں، تو یہ شخص بھی کیا ہے؟ منکر ہے. یہ بھی منکر ہے اللہ کی آیات کا، اللہ کے اسماء و صفات کا جو قرآن میں موجود ہیں. تو یہ اگر تحریف معنوی کرتا ہے اور اس کے پاس کوئی نقلی دلیل نہیں، کوئی لغت سے بھی دلیل نہیں ہے جو دلیل بن سکے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کافر ہے، اسلام سے نکل گیا. اچھا، کیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ یہ یہودیوں کی صفت ہے، حاضر صفت الیہود. اللہ عز و جل امرنا ان نخالف الیہود والنصارى. اللہ عز و جل یقول من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع ورأینا لینا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واکمل ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا. تو یہاں کہاں پر دلیل ہے؟ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ. تو یہ یہودی ہیں، کیا کرتے تھے؟ اللہ کی کتاب کو تبدیل کرتے تھے بغیر دلیل کے. تو یہ کفر اکبر ہے. ایسا کرنے والا انسان اسلام سے نکل جاتا ہے. اور اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اور آخر میں وان تشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا، درمیان میں اللہ کہتا ہے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. القول علی اللہ بدون دلیل یسمى اکبر من الشرک، اکبر ذنبا من الشرک، اللہ بداس من السہل. ٹھیک ہے، انما حرم ربی الفواحش ثم بعد ذالک شرک ذکر، بعد ذالک کیا ای شیء ذکر؟ القول علی اللہ بدون دلیل. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ پر وہ بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے.
یہ شرک سے بڑا جرم ہے۔ تم کہو اللہ کی داڑھی ہے، تم کہو اللہ کی ناک ہے، تم کہو اللہ کی پیٹ اللہ کا پیٹ ہے، کوئی بھی بات جب تم اللہ کے بارے میں کہو گے تو وہ بڑا جرم ہے۔ جب تم یہ کہتے ہو، اللہ قرآن میں اپنے بارے میں خود یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کیا ہے، اللہ ایسا ایسا ہے، اس کا چہرہ ہے، اس کے ہاتھ ہیں، تم کہتے ہو نہیں ہے۔ اب تم اللہ پر وہ بات کر رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کیا۔ جو چیز اللہ رب العزت خود اپنے لیے ثابت کرے، اس کا رسول ثابت کرے، اللہ سے زیادہ کوئی سچا ہے؟ اللہ سے زیادہ کوئی عالم ہے؟ اللہ سے زیادہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ مخلوق کو ہدایت مل جائے؟ اللہ سے زیادہ کوئی فصیح و بلیغ ہے؟ اللہ سے زیادہ مخلوق سے کوئی محبت کرنے والا ہے؟ نہیں ہے۔ وہ اللہ جب یہ بتلا رہا ہے کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں عرش پر ہوں، میرے ہاتھ ہے، میرا چہرہ ہے، تم نہیں مانتے ہو۔ تم کہتے ہو اپنی چہرے سے مراد کیا ہے؟ ثواب ہے، ہاتھوں سے مراد نعمت ہے، وجا رب کا اس سے مراد کیا ہے؟ نعمتیں ملیں گی۔ تو اب تم نے اللہ کے اوپر وہ باتیں کر رہے ہو جس کے لیے تمہارے پاس قرآن و سنت اور لغت کوئی دلیل نہیں ہے، تو تم اللہ پر وہ بات کر رہے ہو جو بہت بڑا جرم اور گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر کوئی جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا کر آئے۔ بعض علماء نے لکھا کہ اسلام سے نکل جاتا ہے، بعض نے یہاں تک کہا ہے، اور ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم اس کو اسلام میں رکھ سکیں۔ جو اللہ کے رسول پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب جو شخص جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ بولتا ہے بغیر دلیل کے، اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرتا ہے جو اللہ نے نہیں کی، رسول نے نہیں کی، تم اللہ کو جانتے نہیں ہو، تم اللہ پر جھوٹ بولتے ہو، اس سے بڑا جرم اور کیا ہے؟ تو اس لیے یہ دلائل ہیں اس بات کے کہ یہ تحریف کفر کی طرح ہے، حرام ہے۔ اسی طرح اللہ کہتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، وہ بات نہ کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، یہ دل اور قرآن قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ایک دوسرے پر یہ بات کرنی جائز نہیں، تو اللہ کے اوپر بات کرنی جو دل چاہے، رسول پر بات کریں تو ٹھکانہ جہنم میں ہو، یہ تو اس سے بڑا جرم ہے۔ تو اس کے بعد صحابہ کا اجماع ہے، اس کے اوپر صحابہ کا اجماع ہے کہ اللہ پر جھوٹ بولنا، اللہ پر بغیر دلیل کے بات کرنی یعنی تحریف کرنی قرآن و سنت میں جائز نہیں ہے۔ صحابہ کا اجماع ہے، قرآن و سنت اس پر بڑے بڑے ہیں، اور اسی طرح عقل سلیم بھی اس کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ عقل سلیم کبھی قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہوتی، کیونکہ عقل سلیم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ اس لیے دی ہے تاکہ ہم نقل صحیح کو سمجھ سکیں، تاکہ قرآن و سنت کو سمجھ سکیں، اس لیے دی ہے۔ تو اس لیے عقل سلیم کبھی نقل صحیح کے خلاف نہیں ہوتی۔ اس طرح کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، تو انسان کی فطرت بھی کبھی قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہو سکتی، نقل صحیح کے خلاف نہیں ہوتی۔ تو قرآن، حدیث، اجماع، عقل سلیم، فطرت سلیمہ، لغت عربی اس کے اوپر گواہ ہیں کہ تحریف حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ ہو گئی تحریف کی بات، یہ ہو گئی تحریف کی بات۔ یہاں ایک اور چیز ہے، تعویل، بہت ضروری مسئلہ ہے، آپ وہ بھی سمجھ لیں۔ تعویل کا کیا معنی ہے؟ تعویل اس کا لغوی معنی، اس کا لغوی معنی تغییر ہے، تبدیل ہے۔ تعویل لغتاً اس کا کیا معنی ہے؟ تغییر و تبدیل۔ اصطلاحاً اس کا کیا معنی ہے؟ اصطلاحاً اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک اس کا معنی ہے کہ تفسیر، ایک اس کا معنی ہے تفسیر، تعویل بمعنی، تعویل بمعنی تفسیر، اہل تعویل اے اہل تفسیر، کما جاء فی القرآن ھذا تعویل رؤیا، ھذا سورہ یوسف آیہ رقم 100، ھذا تعویل رؤیا، ما معنی اے ھذا تفسیر، تبیین، یعنی اہل تعویل اہل تفسیر۔
دوسرا معنی تعویل کا یہ ہے کہ الاخبار ای تعویل الاخبار، تعویل بمعنی تعویل الاخبار ای تعویل الامر والنہی، ای ما یؤولون الی حقیقت الشیء، حقیقت الخبر، حقیقت الشیء، هل ينظرون الا تعویلہ، هل ينظرون الا تعویلہ، ای هؤلاء ينظرون حقیقت الجنہ، حقیقت الجنہ، حقیقت النار، حقیقت القیامہ، یعنی خبر۔ یہ هذا معنی ثانی۔ پہلا معنی کیا ہے؟ تفسیر، اہل التعویل، اہل التفسیر، قرآن نے اس کا معنی ذکر کیا۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ حقیقت الشیء، حقیقت الاخبار، تعویل الاخبار، تعویل الامر، تعویل النہی، هذا هو معنی۔ هل ينظرون الا تعویلہ، معنی ای حقیقتہ، حقیقت الجنہ والنار هم ينتظرون اذا وقع، وما يعلم تعویلہ الا اللہ، یعنی حقیقت تعویل لا يعرف الا اللہ، حقیقت الشیء تفسیر۔ المعنى الثالث هذا عند المتقدمين، هذا المعنى عند المتقدمين، نہ معنی تعویل لغة تغییر و تبدیل، و اصطلاحا او شرعا بمعنى تفسیر، نہ معنی هذه الكلمة ما هو تعویله، ما هو تفسیره، هذا هو تعویله، هذا هو تفسیره، والدلیل على ذلك كذا وكذا، ما هو هذا حقیقت الشیء، ای حقیقت الجنہ ربی یعلم انا لا اعرف، تعویل ماذا هو ای تعویل الاخبار، ای حقیقت الاخبار۔ تو یہ اس کا دوسرا معنی ہے کہ حقیقت الاخبار، حقیقت الشیء۔ تیسرا معنی ہے کہ صرف لفظ عن ظاہرہ بالدلیل، کسی چیز کے ظاہر کو اس سے ہٹا دینا، ظاہری معنی کو ہٹا دینا دلیل کے ساتھ، ظاہری معنی کو ہٹا دینا دلیل کے ساتھ۔ جیسے میں کہتا ہوں اخرج من الباب، اخرج من الباب، دروازے سے باہر جاؤ، آپ کھڑکی سے نکلتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ کھڑکی سے باہر جاتے ہیں۔ تو آپ کو ساتھی کہتا ہے کہ شیخ تو کہتا ہے بھائی دروازے سے باہر نکلو، آپ کھڑکی سے جا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں شیخ نے لفظ استعمال کیا کیا؟ باب، ولیکن ہوا یرید النافذہ، شیخ نے تو لفظ استعمال کیا دروازے کا، لیکن وہ کھڑکی مراد اس کی کھڑکی ہے۔ دلیل؟ کیونکہ اس کمرے میں کوئی دروازہ ہے ہی نہیں، کھڑکی ہے، اس کے پاس دلیل ہے، اس نے چینجنگ کیا لفظ دلیل کے ساتھ، تو یہ اس کی بات قبول ہے۔ لیکن بغیر دلیل کے دروازہ کھلا ہو اور وہ کھڑکی سے نکلے اور وہ یہ کہے شیخ استعمال لفظ باب کر رہا ہے لیکن کھڑکی مراد اس کی کھڑکی ہے، تو یہ تحریف ہے، یہ تحریف ہے۔ تو کسی ظاہر لفظ کو تبدیل کرنا دلیل کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، تو یہ تعویل ہوتی ہے۔ جیسے جب یہ آیت اتری الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، تو ظلم سے مراد ظلم الشرک ہے، ظلم العباد بعضهم علی البعض، یہ ظلم ہے، ظلم علی نفس ہے۔ تو یہاں کون سا ظلم مراد ہے؟ تو صحابہ پریشان ہو گئے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، ان شرک لظلم عظیم، صحیح۔ تو یہاں اب اس کی تعویل ہو گئی، تفسیر ہو گئی، دلیل آئی، تبدیل کیا ہم نے آیات کا ظاہری معنی، عام سے خاص لے کر آئے، عام کو خاص کیا، پھر خاص کو عام کیا۔ ظلم مراد اکبر بھی، شرک بھی، ظلم یعنی شرک اکبر اصغر خفی سارے مراد ہیں، کیونکہ نکرہ جب نفی کے بعد آتا ہے تو یفید العموم، واضح۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، ظلم نکرہ، قبل ذلك النفی، النکرہ اذا وقع بعد النفی اور بعد الشرط یفید العموم، صحیح ہے۔ تو اس لیے عموم سے جب خصوص کیا دلیل کے ساتھ کہ ظلم یہاں مراد من الظلم سے ظلم شرک ہی مراد ہے، اور کوئی مراد نہیں ہے، تو دلیل کے ساتھ کیا، تو یہ تعویل ہے۔ تعویل اسلام میں جائز ہے،
جیسے عبداللہ ابن عباس کی بھی آگے بات آ رہی ہے، پہلے ہم تعریف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تعویل اور تحریف دونوں کا معنی کیا ہے؟ تبدیل کرنا لغوی طور پر۔ وہاں اصطلاح تحریف کا معنی کیا؟ صرف لفظ عن ظاہرہ بدون دلیل، اور اس کا صرف لفظ عن ظاہرہ بالدلیل۔ فرق سمجھیں، بالدلیل ہے، مع الدلیل، مع الدلیل ہے، دلیل ہے تو پھر تعویل ہو جائے۔ اچھا، یہ فرق ہو گیا، تعریف ہو گئی اور فرق ہو گیا۔ تو کیا تعویل جائز ہے؟ تعویل جائز ہے، اس کے دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث عبداللہ ابن عباس اللہم فقہہ فی الدین وعلم التعویل، یہ بخاری میں بھی ہے، بخاری میں علم الکتاب، تعویل کا لفظ مسند احمد میں ہے لیکن صحیح ہے، اللہم فقہہ فی الدین وعلم التعویل، تو یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور اس میں یہ صحیح ہے، ھذا تعویل اور رؤیا، تو ٹھیک ہے۔ تو یہ تعویل اور تحریف میں فرق، تعویل کی تعریف لغتاً اصطلاحاً اور تحریف کی تعریف لغتاً اور اصطلاحاً، بات سمجھ گئی؟ جہاں تک بات واضح ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم باہر جاتے ہیں تو جو لوگ اہل التحریف ہیں وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ نحن اہل التعویل، ہم اہل تعویل ہیں بھائی، ہم ان کو کہتے ہیں تم اہل التحریف ہو، وہ کہتے ہیں ہم اہل التعویل ہیں۔ تو کیا ہم ان کو اب کیا کریں؟ ان کو اہل تحریف کہیں، اہل التعویل کہیں؟ بھائی وہ کرتے تو تحریف ہے، ہم ان کو اہل التحریف کہتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ وہ مانتے نہیں کہ ہم تحریف کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم اہل التعویل ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیوں یہ کہتے ہیں؟ تاکہ لوگ ہم سے متنفر نہ ہوں، لوگوں کے درمیان ہم بیٹھیں، ٹھیک ہے، لوگ ہماری بات سنیں کہ بھائی یہ بڑی بڑی دور کی لے کر آتے ہیں، بڑے زور کے اجتہاد کرتے ہیں، بڑی باتیں ماشاءاللہ کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو یہ نہیں کہیں گے ہم اہل التحریف ہیں، وہ اہل التعویل کہتے ہیں۔ اب لوگ سوچتے ہیں تعویل تو جائز ہے، اب سنیں ان کی بات، وہ اپنے آپ کو اہل التعویل اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سنیں تاکہ لوگوں کو ہم ادھر ادھر کر سکیں، بہکا سکیں، تو ہم ان کو اہل التعویل نہیں کہیں گے، اہل التحریف کریں گے، حتی ینفر الناس منہم، تاکہ لوگ ان سے نفرت کریں، لوگوں کو پتہ چلے یہ اہل التعویل نہیں ہے بلکہ اہل التحریف ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے ہم انہیں اہل التحریف کہیں گے اس لیے کہ تعبیر الذی عبر اللہ عز وجل و اولی من غیرہ، جو تعبیر اللہ نے کی ہے وہ سب سے اچھی ہے۔ اللہ نے